السلام علیکم۔ پروگرام باب سخن کے ساتھ طاہر احمد بھٹی آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ میں نے جو پچھلے ایک دو پروگرامز کیے ہیں اس پہ زیادہ تر حوصلہ افزا رسپانس بھی رہا ہے، لوگوں نے اس میں کچھ درستیاں یا مشورے بھی دیے ہیں، اور یہ بھی کہ اس کو سپیڈ سے نہ پڑھا جائے بلکہ آہستہ آہستہ۔ تو خیر، ان ساروں پہ شکریہ کے ساتھ جو میں اس میں سے اڈاپٹ کر سکتا ہوں وہ کر کے، تو میں اب اس میں دوسری نظم ہے جو بنیادی طور پر خدا تعالیٰ کے حضور پہلے والی جو ہے وہ حمد اور شکر تھا، تو اب یہ مناجات ہیں، اور یہ بھی طویل نظم ہے، اور در سمین میں بھی یہ آخر پہ آتی ہے، اور اس کے اکثر سلیکٹڈ اشعار جو ہیں وہ لوگوں نے سنے بھی ہوئے میں، لیکن میں اس کو بھی کوشش کرتا ہوں کہ پوری پڑھ دوں، اور ظاہر ہے ایک گو میں یہ نہیں ہوگا۔ البتہ پچھلے دو پروگراموں سے یہ سمجھ میں آئی ہے بات کہ اگر 15-16 منٹ تک کا دورانیہ ہو تو وہ اس طرح کی تحت اللفظ کی نریشن جو ہے وہ سننی اور اس کے ساتھ رہنا آسان ہوتا ہے۔ اس سے زیادہ کوئی گفتگو دوسرے ٹاپکس پہ چل رہی ہو تو وہ لوگوں کا ظاہر ہے انٹرسٹ اور طرح سے ہوتا ہے۔ بہرحال یہ دونوں طرف کا خیال کر کے تو میں پیش کرنے کی کوشش کرتا ہوں، پھر یہ والی بھی، اور ساتھ ساتھ درمیان میں پھر اگر کوئی موقع نکال کے تو آپ کو دوسرے پروگرامز آئینہ یا ہنگارہ ان سے بھی کچھ نہ کچھ اپڈیٹ دیتا ہوں انشاءاللہ۔ لیکن سر دست میرا اس میں ٹارگٹ یہی ہے کہ یہ اگر شروع کی ہیں تو کم از کم جو بڑی نظمیں ہیں وہ مکمل کی جائیں ایک دفعہ، اللہ خیر رکھے تو۔ یہ ہے کہ اے خدا، اے کار سازو، اے بپوشو کردگار، اے میرے پیارے، میرے محسن، میرے پروردگار، کس طرح تیرا کروں اے ذوالمنن شکر و سپاس، وہ زباں لاؤں کہاں سے جس سے ہو یہ کاروبار، بدگمانوں سے بچایا مجھ کو خود بن کر گواہ، کر دیا دشمن کو ایک حملہ سے مغلوب اور خوار، کام جو کرتے ہیں تیری راہ میں پاتے ہیں جزا، مجھ سے کیا دیکھا کہ یہ لطف و کرم ہے بار بار، تیرے کاموں سے مجھے حیرت ہے میرے کریم، کس عمل پر مجھ کو دی ہے خلعت قرب و جوار، کرم خاکی ہوں میرے پیارے، نہ آدم زاد ہوں بشر کی جائے نفرت اور انسانوں کی آر، یہ سراسر فضل و احسان ہے کہ میں آیا پسند، ورنہ درگاہ میں تیری کچھ کم نہ تھے خدمت گزار، اے میرے یار یگانہ، اے میری جاں کی پناہ، بس ہے تو میرے لیے مجھ کو نہیں تجھ بن بکار، میں تو مر کر خاک ہوتا گر نہ ہوتا تیرا لطف، میں تو مر کر خاک ہوتا گر نہ ہوتا تیرا لطف، پھر خدا جانے کہاں یہ پھینک دی جاتی غبار، اے فدا ہو تیری راہ میں میرا جسم و جان و دل، میں نہیں پاتا کہ تجھ سا کوئی کرتا ہو پیار، ابتدا سے تیرے ہی سائے میں میرے دن کٹے، گود میں تیری رہا میں مثل طفل شیر خوار، نسل انسان میں نہیں دیکھی وفا جو تجھ میں ہے، تیرے بن دیکھا نہیں کوئی بھی یار غم گسار، لوگ کہتے ہیں کہ نالائق نہیں ہوتا قبول، میں تو نالائق بھی ہو کر پا گیا درگاہ میں بار، آسماں میرے لیے تو نے بنایا ایک گواہ، چاند اور سورج کیے میرے لیے تاریک و تار، آسماں میرے لیے تو نے بنایا ایک گواہ، چاند اور سورج ہوئے میرے لیے تاریک و تار، تو نے طاعون کو بھی بھیجا میری نصرت کے لیے، تا وہ پورے ہوں نشان جو ہیں سچائی کا مدار،
ہو گئے بیکار سب ہیلے جب آئی وہ بلا، ساری تدبیروں کا خاکہ اڑ گیا مثل غبار۔ سرزمین ہند میں ایسی ہے شہرت مجھ کو دی، جیسے ہووے برق کا ایک دم میں ہر جا انتشار۔ پھر دوبارہ ہے اتارا تو نے آدم کو یہاں، تا وہ نخل راستی اس ملک میں لاوے ثمار۔ لوگ 100 بک بک کریں پر تیرے مقصد اور ہیں، تیری باتوں کے فرشتے بھی نہیں ہیں رازدار۔ ہاتھ میں تیرے ہے ہر خسران و نفع و عسر و یسر، جس کو تو ہی کرتا ہے کسی کو بے نوا یا بختیار۔ کل ایک دوست نے کہا تھا کہ 3 دفعہ جو واو کا استعمال ہے، تو اس مصرے میں 4 دفعہ ہے کہ ہاتھ میں تیرے ہے ہر خسران و نفع و عسر و یسر، تو ہی کرتا ہے کسی کو بے نوا یا بختیار۔ جس کو چاہے تخت شاہی پر بٹھا دیتا ہے تو، جس کو چاہے تخت سے نیچے گرا دے کر کے خوار۔ میں بھی ہوں تیرے نشانوں سے جہاں میں ایک نشان، جس کو تو نے کر دیا ہے قوم و دین کا افتخار۔ فانیوں کی جاہ و حشمت پر بلا آوے ہزار، سلطنت تیری ہے جو رہتی ہے دائم برقرار۔ عزت و ذلت یہ تیرے حکم پر موقوف ہیں، تیرے فرمان سے خزاں آتی ہے یا باد بہار۔ تیرے فرمان سے خزاں آتی ہے اور باد بہار۔ میرے جیسے کو جہاں میں تو نے روشن کر دیا، کون جانے اے میرے مالک تیرے بھیدوں کی سار۔ تیرے اے میرے مربی کیا عجائب کام ہیں، گرچہ بھاگیں جبر سے دیتا ہے قسمت کے ثمار۔ ابتدا سے گوشۂ خلوت رہا مجھ کو پسند، شہرتوں سے مجھ کو نفرت تھی ہر ایک عظمت سے عار۔ پر مجھے تو نے ہی اپنے ہاتھ سے ظاہر کیا، میں نے کب مانگا تھا یہ تیرا ہی ہے سب برگوبار۔ اس میں میرا جرم کیا جب مجھ کو یہ فرما ملا، اس میں میرا جرم کیا جب مجھ کو یہ فرما ملا۔ کون ہوں تا رد کروں حکم شہ ذل اقتدار۔ اب تو جو فرما ملا اس کا ادا کرنا ہے کام، گرچہ میں ہوں بس ضعیف و ناتواں و دل فگار۔ دعوت ہر ہرزہ گو کچھ خدمت آسان نہیں، ہر قدم میں کوہ ماراں ہر گزر میں دشت خار۔ کوہ ماراں سانپوں والے پہاڑیوں کے علاقے۔ ہر قدم میں کوہ ماراں ہر گزر میں دشت خار۔ چرخ تک پہنچے ہیں میرے نارہائے روز و شب، پر نہیں پہنچی دلوں تک جاہلوں کے یہ پکار۔ قبضہ تقدیر میں دل ہیں اگر چاہے خدا، پھیر دے میری طرف آ جائیں پھر بے اختیار۔ گر کرے موجز نمائی ایک دم میں نرم ہو، وہ دل سنگین جو ہووے مثل سنگے کوہسار۔ ہائے میری قوم نے تکذیب کر کے کیا لیا، ہائے میری قوم نے تکذیب کر کے کیا لیا۔ زلزلوں سے ہو گئے صدہا مساکن مثل غار۔ شرط تقویٰ تھی کہ وہ کرتے نظر اس وقت پر، شرط یہ بھی تھی کہ کرتے صبر کچھ دن اور قرار۔ کیا وہ سارے مرحلے طے کر چکے تھے علم کے، کیا نہ تھی آنکھوں کے آگے کوئی راہ تاریک و تار۔ دل میں جو ارماں تھے وہ دل میں ہمارے رہ گئے، دشمنیں جاں بن گئے جن پر نظر تھی بار بار۔ ایسے کچھ بگڑے کہ اب بننا نظر آتا نہیں، آہ کیا سمجھے تھے ہم اور کیا ہوا ہے آشکار۔ کس کے آگے ہم کہیں اس درد دل کا ماجرا،
ان کو ہے ملنے سے نفرت، بات کرنا، بات سننا درکنار۔ کیا کروں، کیوں کروں میں اپنی جان زیر و زبر، کس طرح میری طرف دیکھیں جو رکھتے ہیں نکار۔ اس قدر ظاہر ہوئے ہیں فضل حق سے معجزات، دیکھنے سے جن کے شیطان بھی ہوا ہے دل فگار۔ پر نہیں اکثر مخالف لوگوں کو شرم و حیا، دیکھ کر سو سو نشاں پھر بھی ہے توہین کاروبار۔ صاف دل کو کثرت اعجاز کی حاجت نہیں، ایک نشاں کافی ہے گر دل میں ہے خوف کردگار۔ دن چڑھا ہے دشمنان دین کا ہم پر رات ہے، اے میرے سورج نکل باہر کہ میں ہوں بے قرار۔ اے میرے پیارے فدا ہو تجھ پہ ہر ذرہ میرا، پھیر دے میری طرف اے سارباں جگ کی مہار۔ کچھ خبر لے تیرے کوچے میں یہ کس کا شور ہے، کچھ خبر لے تیرے کوچہ میں یہ کس کا شور ہے۔ خاک میں ہوگا یہ سر گر تو نہ آیا بن کے یار۔ فضل کے ہاتھوں سے اب اس وقت کر میری مدد، کشتی اسلام تا ہو جائے اس طوفان سے پار۔ میرے سقم و عیب سے اب کیجئے قطع نظر، تا نہ خوش ہو دشمن دین جس پہ ہے لعنت کی مار۔ میرے زخموں پر لگا مرہم کہ میں رنجور ہوں، میری فریادوں کو سن میں ہو گیا زار و نزار۔ دیکھ سکتا ہی نہیں میں ضعف دین مصطفیٰ، مجھ کو کر اے میرے سلطان کامیاب و کامگار۔ کیا سلائے گا مجھے تو خاک میں قبل از مراد، یہ تو تیرے پر نہیں امید اے میرے حصار۔ یا الہی فضل کر اسلام پر اور خود بچا، اس شکستہ ناؤ کے بندوں کی اب سن لے پکار۔ قوم میں فسق و فجور و معصیت کا زور ہے، چھا رہا ہے ابر یاس اور رات ہے تاریک و تار۔ ایک عالم مر گیا ہے تیرے پانی کے بغیر، پھیر دے اب میرے مولا اس طرف دریا کی دھار۔ اب نہیں ہے ہوش اپنے ان مصائب میں بجا، رحم کر بندوں پہ اپنے تاوہوں میں رستگار۔ کس طرح نپٹیں کوئی تدبیر کچھ بنتی نہیں، بے طرح پھیلی ہیں یہ آفات ہر سو ہر کنار۔ ڈوبنے کو ہے یہ کشتی آ میرے اے ناخدا، آ گیا اس قوم پر وقت خزاں اندر بہار۔ اب یہ آج کل کے جو حالات چل رہے ہیں، اب دیکھ لیں کہ یہ 100 سال پہلے کی باتیں ہیں، لیکن آج بھی ان مناجات کی عالم اسلام کو اور انسانیت کو کس حد تک ضرورت ہے کہ ڈوبنے کو ہے یہ کشتی آ میرے اے ناخدا، آ گیا اس قوم پر وقت خزاں اندر بہار۔ نور دل جاتا رہا اور عقل موٹی ہو گئی، اپنی کجرائی پہ ہر دل کر رہا ہے اعتبار۔ جس کو ہم نے قطرہ صافی تھا سمجھا اور تکی، غور سے دیکھا تو کیڑے اس میں بھی پائے ہزار۔ دوربین معرفت سے گند نکلا ہر طرف، اس وبا نے کھا لیے ہر شاخ ایمان سے ثمار۔ اس وبا نے کھا لیے ہر شاخ ایمان کے ثمار۔ اے خدا بن تیرے ہو یہ آب پاشی کس طرح، جل گیا ہے باغ تقوی دین کی ہے اب ایک مزار۔ تیرے ہاتھوں سے میرے پیارے اگر کچھ ہو تو ہو، ورنہ فتنے کا قدم بڑھتا ہے ہر دم سیل وار۔ یعنی جس طرح دریا طوفان کی موجیں بڑھتی ہیں آگے، ورنہ فتنے کا قدم، تیرے ہاتھوں سے میرے پیارے اگر کچھ ہو تو ہو،
ورنہ فتنہ کا قدم بڑھتا ہے ہر دم سیل وار۔ ایک نشان دکھلا کہ اب دیں ہو گیا ہے بے نشان، ایک نظر کر اس طرف تا کچھ نظر آوے بہار۔ کیا کہوں دنیا کے لوگوں کی کہ کیسے سو گئے، کس قدر ہے حق سے نفرت اور ناحق سے پیار۔ عقل پر پردے پڑے سو سو نشاں کو دیکھ کر، نور سے ہو کر الگ چاہا کہ ہوویں اہل نار۔ گر نہ ہوتی بدگمانی کفر بھی ہوتا فنا، اس کا ہووے ستیہ ناس اس سے بگڑے ہوشیار۔ حد سے کیوں بڑھتے ہو لوگو کچھ کرو خوف خدا، کیا نہیں تم دیکھتے نصرت خدا کی بار بار۔ اب یہ میں نے پچھلے شعر میں جو پڑھا ہے کہ گر نہ ہوتی بدگمانی کفر بھی ہوتا فنا، اس کا ہووے عام طور پر آپ لوگوں میں ستیہ ناس ہے، لیکن اس میں اگر تے کے اوپر تشدید کے بغیر پڑھا جائے تو وزن سے مصرع نکل جاتا ہے، اور وہ بحر کا فلو بھی اس طرح قائم نہیں رہتا۔ تو لہٰذا اس کو اسی طرح پڑھنا ہوگا کہ اس کا ہووے ستیہ ناس اس سے بگڑے ہوشیار۔ بدگمانی سے تو رائی کے بھی بنتے ہیں پہاڑ، پر کے ایک ریشہ سے ہو جاتی ہے کووں کی قطار۔ حد سے کیوں بڑھتے ہو لوگو کچھ کرو خوف خدا، کیا نہیں تم دیکھتے نصرت خدا کی بار بار۔ کیا خدا نے اتقیاء کی اون و نصرت چھوڑ دی، یعنی صاحب تقوی جو ہوتے ہیں اتقیاء، کیا خدا نے اتقیاء کی اون و نصرت چھوڑ دی، ایک فاسق اور کافر سے وہ کیوں کرتا ہے پیار۔ ایک بد کردار کی تائید میں اتنے نشان، کیوں دکھاتا ہے وہ کیا ہے بدکنوں کا رشتہ دار۔ کیا بدلتا ہے وہ اب اس سنت و قانون کو، جس کا تھا پابند وہ از ابتدائے روزگار۔ از ابتدائے روزگار یعنی زمانے کے ابتدا سے لے کے، جس کا تھا پابند وہ از ابتدائے روزگار۔ آنکھ گر پھوٹی تو کیا کانوں میں بھی کچھ پڑ گیا، کیا خدا دھوکے میں ہے اور تم ہو میرے رازدار۔ کیا خدا دھوکے میں ہے اور تم ہو میرے رازدار، جس کے دعوے کی سراسر افطرا پر ہے بنا، اس کی یہ تائید ہو پھر جھوٹ سچ میں کیا نکھار۔ کیا خدا بھولا رہا تم کو حقیقت مل گئی، کیا رہا وہ بے خبر اور تم نے دیکھا حال زار۔ بدگمانی نے تمہیں مجنون و اندھا کر دیا، ورنہ تھے میری صداقت پر براہین بے شمار۔ جہل کی تاریکیاں اور سوء ظن کی تند باد، جب اکٹھے ہوں تو پھر ایمان اڑے جیسے غبار۔ زہر کے پینے سے کیا انجام جز موت و فنا، بدگمانی زہر ہے اس سے بچو اے دین شعار۔ کانٹے اپنی راہ میں بوتے ہیں ایسے بدگمان، جن کی عادت میں نہیں شرم و شکیب و استبار۔ یہ غلط کاری بشر کی بدنصیبی کی ہے جڑ، پر مقدر کو بدل دینا ہے کس کے اختیار۔ سخت جاں ہیں ہم کسی کے بغض کی پرواہ نہیں، سخت جاں ہیں ہم کسی کے بغض کی پرواہ نہیں۔ دل قوی رکھتے ہیں ہم دردوں کی ہے ہم کو سہار، جو خدا کا ہے اسے للکارنا اچھا نہیں، جو خدا کا ہے اسے للکارنا اچھا نہیں۔ ہاتھ شیروں پر نہ ڈال اے روبائے زار و نزار، ہے سرے راہ پر میرے وہ خود کھڑا مولا کریم۔ پس نہ بیٹھو راہ میں میری شریران دیار، پس نہ بیٹھو میری راہ میں اے شریران دیار۔ سنت اللہ ہے کہ وہ خود فرق کو دکھلائے ہے، تا عیاں ہو کون پاک اور کون ہے مردار خوار۔ مجھ کو پردے میں نظر آتا ہے ایک میرا معین، تیغ کو کھینچے ہوئے اس پر کہ جو کرتا ہے وار۔
دشمن غافل اگر دیکھے وہ بازو وہ صلاح، ہوش ہو جائیں خطا اور بھول جائے سب نکار، اس جہاں کا کیا کوئی داور نہیں اور دادگر، پھر شریر النفس ظالم کو کہاں جائے فرار، کیوں عجب کرتے ہو گر میں آ گیا ہو کر مسیح، خود مسیحائی کا دم بھرتی تھی یہ باد بہار، کیوں عجب کرتے ہو گر میں آ گیا ہو کر مسیح، خود مسیحائی کا دم بھرتی ہے یہ باد بہار، آسماں پر دعوت حق کے لیے ایک جوش ہے، ہو رہا ہے نیک تبوں پر فرشتوں کا اتار، آ رہا ہے اس طرف احرار یورپ کا مزاج، نبض پھر چلنے لگی مردوں کی ناگاہ زندہ وار، کہتے ہیں تثلیث کو اب اہل دانش الوداع، پھر ہوئے ہیں چشمہ توحید پر از جاں نثار، باغ میں ملت کے ہے کوئی گلے رانا کھلا، آئی ہے باد صبا گلزار سے مستانہ وار، آ رہی ہے اب تو خوشبو میرے یوسف کی مجھے، گو کہو دیوانہ میں کرتا ہوں اس کا انتظار، آ رہی ہے اب تو خوشبو میرے یوسف کی مجھے، گو کہو دیوانہ میں کرتا ہوں اس کا انتظار۔ آج کا میں اس حصے کا اختتام یہاں پہ کرتا ہوں۔ مقرر درخواست دعا ہے کہ یہ اسی تسلسل سے پڑھ پانے اور مکمل بھر پانے کی توفیق مل جائے، باقی کمی بیشی جہاں ہے وہ اللہ تعالیٰ اپنے فضل سے خود پوری فرمائے۔ ہمارا نیتاً یہی تھا کہ چونکہ میرے علم میں تھا کہ یہ نہیں ہے اس طرح سے پڑھی ہوئی، تو جو میکسیمم مجھ سے تیاری ہوتی ہے ممکن، میں اس کے ساتھ یہ پیش کر رہا ہوں۔ آپ سے دعائے خاص کی درخواست کے ساتھ اجازت، انشاءاللہ اگلا اس کا ایپیسوڈ کے ساتھ بھی حاضر ہوں گا، اور درمیان میں جو اردو اور پنجابی پروگرام کے لیے کچھ میٹر جمع ہوا ہے تو اس پہ بھی بات ہوتی رہے گی آپ سے۔ فی امان اللہ، السلام علیکم۔